السلام علیکم۔ پرانی کہانیاں اور دلچسپ قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی شادی تو ہوئی تھی مگر وہ عورت ذات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا اپنی بیوی ملکہ کے ساتھ نہایت ہی نامناسب برتاؤ تھا، مگر ملکہ بیچاری اپنے شوہر کی سختیاں سہ کر بھی صبر شکر کرتی۔ ملکہ کو اپنے اللہ سے بہت امید تھی کہ بادشاہ کا مزاج ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا۔ ملکہ کے ہاں جب اولاد ہونے والی تھی تو بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میں اسے جنگل میں پھینکوا دوں گا تاکہ جنگلی جانور اسے اپنی خوراک بنا لیں۔ ملکہ کو جب اپنے شوہر کے برے ارادوں کا پتہ چلا تو وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ملکہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی کوتوال کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ لڑکی کو لے جا کر جنگل میں پھینک آؤ تاکہ اسے جنگلی جانور کھا جائیں۔ کوتوال بھی اولاد والا تھا، اس کا اس کام کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر وہ بادشاہ کے مزاج سے واقف تھا کہ اگر وہ بادشاہ کا حکم نہیں مانے گا تو بادشاہ نہ صرف اسے بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی بہت بری سزا دیں گے۔ وہ مجبور ہو کر ملکہ کے پاس گیا۔ ملکہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی اور وہ غم کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ کو دیکھ کر کوتوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شہزادی کو اٹھایا اور محل سے باہر نکل آیا۔ وہ کوتوال تھا، اس کے پاس شاہی مہر تھی اور پکی سیاہی بھی، جو ایک بار کسی جگہ لگ جائے تو ساری زندگی نہ اترے۔ کوتوال شہزادی کو لے کر کوتوالی گیا اور اس نے شہزادی کی کلائی پر شاہی مہر لگا دی اور اس نے شہزادی کے لیے صندوق کا بھی بندوبست کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جنگل میں جا کر شہزادی کا صندوق پانی میں بہا دے گا اور اگر قدرت کو شہزادی کی زندگی منظور ہوئی تو یہ صندوق کسی نہ کسی جگہ کے کنارے ضرور لگے گا اور کوئی اللہ کا بندہ شہزادی کو بچا لے گا۔ اور پھر اس نے اس بات پر عمل کیا اور شہزادی کو صندوق میں لٹا کر پانی میں بہا دیا اور روتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ شہزادی کا صندوق پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا کہ آسمان پر اڑتی ہوئی ایک پری کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ وہ پری نیچے اتر آئی، اس نے صندوق کو دریا کے کنارے رکھا اور وہ شہزادی کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادی ہے اور اسے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں پھینکوایا گیا ہے۔ پری کو اس ملک کے بادشاہ کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ بادشاہ عورت ذات سے سخت نفرت کرتا ہے، لہٰذا پری ذرا جلدی میں تھی۔ اس نے اپنے گلے سے ہار نکال کر شہزادی کے گلے میں پہنا دیا۔ اسی وقت وہاں پر ایک شیرنی دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے آئی اور یہ شیرنی پانی پینے لگی۔ پری کی آنکھوں سے روشنی نکلی اور یہ روشنی اس شیرنی پر پڑی۔ اس روشنی کا اثر یہ ہوا کہ شیرنی کے دل میں شہزادی کے لیے ممتا جاگ اٹھی۔ شیرنی نے شہزادی کو دیکھ لیا تھا مگر اسے پری دکھائی نہیں دی تھی۔ شیرنی نے آگے بڑھ کر جس طرح وہ اپنے بچوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جایا کرتی تھی، اسی طرح اس نے شہزادی کو اٹھایا اور اپنی کچھار میں لے آئی۔ شہزادی رونے لگی۔ شیرنی نے شہزادی کو اپنا دودھ پلایا اور دودھ پیتے ہی شہزادی چپ ہو گئی اور اسی طرح شہزادی شیرنی کے بچوں کے ساتھ پلنے لگی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ کو اپنی بیٹی کا خیال آیا مگر پھر اس کی انا آڑے آئی اور بادشاہ نے اس خیال کو جانے دیا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر اس کے تخت و تاج کا وارث بنے گا، مگر خدا اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے گھر کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اب تو وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا تو اللہ اس گھر میں لڑکی ہی پیدا کر دے، مگر اللہ نے
اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی۔ بادشاہ کو اب خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ اللہ نے اسے بیٹی دی تھی جو بڑی ہو کر اس کی جگہ حکومت کے کام سر انجام دے سکتی تھی اور اس کی وارث بھی بن سکتی تھی۔ اس نے لوگوں کو تو اپنے جذبات کا پتہ نہ چلنے دیا، مگر وہ اکثر تنہائی میں اپنی بیٹی شہزادی کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ مگر ملکہ کو بادشاہ کے جذبات کا پتہ چل چکا تھا۔ اب بادشاہ اپنی پریشانی اور مایوسی کو دور کرنے کے لیے ملکہ کے ساتھ سیر کے لیے جایا کرتا تھا۔ ادھر شہزادی شیرنی کی کچھار میں پلنے لگی۔ کبھی کبھار پری شہزادی کو اٹھا کر لے جاتی، اسے گھما پھرا کر واپس لا کر شیرنی کے آگے ڈال دیتی۔ شیرنی شہزادی کو دوبارہ اپنی کچھار میں لٹا دیتی۔ پری شہزادی کو بہت اچھے اور عمدہ قسم کے کپڑے پہناتی۔ اس طرح شہزادی بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ پری سے بھی بہت مانوس ہو گئی تھی۔ پری نے اسے بولنا بھی سکھا دیا، چلنا اور دوڑنا بھی سکھایا۔ شہزادی اپنے ساتھ بڑے ہونے والے شیرنی کے بچوں سے بھی بہت خوش تھی۔ وہ اکثر ان کے ساتھ ہرن کے شکار پر بھی جایا کرتی تھی۔ شیرنی کے بچے ہرن کا شکار کر کے اس کا کچا گوشت کھا جاتے، مگر پری نے شہزادی کو پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانا اور اس پر گوشت کو بھوننا بھی سکھایا تھا۔ اس طرح شہزادی بھونا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ کبھی کبھار وہ شیرنی کے بچوں کے آگے بھونا ہوا گوشت ڈالتی تھی، مگر وہ بچے اس گوشت کو منہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ ان کو کچا گوشت کھانا ہی پسند تھا۔ ایک دن پری شہزادی کو پریستان لے گئی۔ وہاں اس نے شہزادی کو خوب گھمایا پھرایا اور پھر وہ اسے اپنے محل لے گئی۔ پری نے اپنے جادوئی آئینے میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہا جس سے شہزادی کی شادی ہونی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ نوجوان شہزادی کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر جو منظر اس آئینے میں ظاہر ہوا، وہ منظر دیکھ کر تو پری بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے سامنے ایک مردہ شخص پڑا ہوا تھا۔ وہ تھا تو بہت حسین، مگر اس کے تمام جسم میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور وہ شخص مردہ نظر آتا تھا۔ اس منظر نے پری کو اتنا پریشان کر دیا تھا کہ پری نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے کر جانے لگی۔ پری شہزادی کو ایک غار میں لے گئی جہاں ایک بوڑھی عورت عبادت میں مصروف تھی۔ ان کے قدموں کی آواز سن کر یہ بوڑھی اماں بولی، پری نیلم کیسے آنا ہوا؟ پری کہنے لگی، بڑی اماں، یہ وہی لڑکی ہے جسے اس کے باپ نے جنگل میں پھینکوا دیا تھا، مگر رحم دل کوتوال نے اسے صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا تھا۔ میں نے ہی اسے پانی سے باہر نکالا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ جب یہ شہزادی بڑی ہوگی تو میں اس کی شادی ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان شخص سے کرواؤں گی۔ آج میں نے جادوئی آئینے میں اس شخص کو دیکھنا چاہا، مگر اس منظر نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ پری کی بات سن کر بوڑھی اماں بولی، میں جانتی ہوں بیٹی، جسے تم نے دیکھا ہے وہ بھی ایک شہزادہ ہے۔ جسے تم مرا ہوا سمجھ رہی ہو وہ مرا ہوا نہیں ہے۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس پر جادو کر کے اس کے جسم میں ہزاروں جادوئی سوئیاں گھونپ چھوڑی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا ہے، مگر اس پر ایسی بے ہوشی طاری ہے کہ اس کا حال مردوں سے بھی بدتر ہے۔ اگر یہ شہزادی اس غار میں جا کر رہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد وہ روزانہ اس شخص کے جسم سے ایک سوئی نکال دے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ایک سے زیادہ سوئی نکالنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جب اس کے جسم سے آخری سوئی نکل جائے گی تو اس پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ اٹھ بیٹھے گا۔ بوڑھی اماں بولتی چلی گئی۔ پری کہنے لگی، بڑی اماں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بوڑھی عورت نے کہا، تم اس شہزادی کو اس غار میں چھوڑاؤ اور ساتھ اسے یہ 2 برتن دے دو۔ ایک برتن میں ہر وقت پانی رہے گا اور دوسرے میں ہر وقت گرم اور تازہ کھانا۔ یہ چیزیں ان برتنوں میں سے کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ بوڑھی عورت نے یہ دونوں برتن نیلم پری کو دے دیے۔ اب نیلم پری واپس ہوئی اور وہ شہزادی کو اس غار میں لے کر چلی گئی جہاں وہ نوجوان شہزادہ بے ہوش پڑا تھا۔ پری نے شہزادی کو دونوں برتن دیتے ہوئے کہا، پیاری شہزادی، تمہارا مقدر
اس نوجوان سے وابستہ ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اب اور کیا تمہاری قسمت میں لکھا ہے، ہاں مگر تم نے اپنی زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کرنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ تمہارے اصل ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں، مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ تم مر چکی ہو۔ خدا کرے کہ تم اپنے والدین سے مل جاؤ اور تمہاری شادی اس نوجوان شہزادے سے ہو جائے۔ چلو اب میں چلتی ہوں، اب میں تم سے اس وقت ہی ملوں گی جب تمہاری شادی ہوگی۔ اب تم اپنے کام میں لگ جاؤ۔ رات کو تم اللہ کی عبادت کیا کرنا اور صبح ہوتے ہی اس نوجوان کے جسم سے ایک سوئی نکال دینا۔ اس کام میں تمہیں 1 سال یا پھر کم وقت بھی لگ سکتا ہے، مگر تم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ تمہیں ہر حال میں اس نوجوان کے جسم سے تمام سوئیاں نکالنی ہوں گی۔ پری نے خدا حافظ کہا اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ میں کھانا کھا لوں۔ پھر اس نے مٹی کے برتن میں خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس نے اس مٹی کے برتن میں سے پانی پیا جو شہد کی طرح میٹھا تھا۔ شہزادی اس بات پر حیران تو بہت ہوئی کہ واقعی ہی ان برتنوں میں سے نہ کھانا کم ہوا اور نہ ہی پانی۔ شہزادی نے برتنوں کو غار کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اب وہ اس نوجوان شہزادے کے پاس گئی اور اس نے شہزادے کو غور سے دیکھا، جو اسے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا، لیکن شہزادی کو شہزادے کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس بھی آیا۔ پھر وہ غار سے باہر نکلی اور کچھ دیر گھومنے کے لیے چلی گئی۔ رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے وہ غار میں واپس آ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ شہزادے کے سرہانے کے پاس ایک دیا روشن تھا۔ پھر وہ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ساری رات عبادت کی اور پھر جب غار کے باہر صبح کا اجالا پھیلا تو اس نے شہزادے کے جسم سے ایک سوئی کھینچ کر نکالی اور پھینک دی۔ پھر وہ غار سے باہر نکل آئی۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے شہزادی کی ٹانگیں درد کرنے لگیں۔ اس نے خوب سیر کی۔ پھر غار میں واپس آ کر اس نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور پھر لیٹ گئی۔ شہزادی رات بھر جاگی ہوئی تھی، اس لیے اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اب یہ شہزادی کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ادھر شیرنی شہزادی کی جدائی میں اداس رہنے لگی۔ آخر کار ایک دن وہ شہزادی کو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئی۔ ابھی شہزادی سیر کر کے واپس ہی لوٹی تھی۔ شیرنی شہزادی کی ماں کی طرح ہی تھی۔ یہ دونوں مل کر بہت خوش ہوئیں۔ اب شیرنی اس غار کے باہر ہی رہنے لگی۔ اسی طرح مہینوں گزر گئے اور اب شہزادے کے جسم میں بس ایک ہی سوئی باقی رہ گئی۔ شہزادی بہت خوش تھی کہ یہ آخری سوئی کے نکلتے ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ادھر بادشاہ اپنی ملکہ اور محافظوں کے ساتھ شکار پر نکلا اور بادشاہ گھومتے گھومتے اسی طرف کو آ نکلا۔ اسی دوران شہزادی اور شیرنی سیر کے لیے نکلی تھیں۔ شیرنی آگے آگے تھی اور شہزادی شیرنی کے خاصے فاصلے پر تھی۔ اب بادشاہ کے سپاہیوں کی نظر شیرنی پر پڑی۔ انہوں نے فوراً اپنی کمانوں میں تیر جوڑے اور شیرنی کو نشانہ بنا دیا۔ ایک ہی دفعہ میں شیرنی کو اتنے تیر لگنے سے اس کا جسم چھلنی ہو گیا اور وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گئی۔ پیچھے آتی ہوئی شہزادی نے شیرنی کو جب مرتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اس کی طرف دوڑی۔ سپاہیوں نے جب ویرانے میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ شہزادی شیرنی پر گر کر رونے لگی۔ سپاہی ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شہزادی سمجھ گئی تھی کہ ان لوگوں نے ہی شیرنی پر حملہ کیا ہے۔ وہ غصے میں اٹھی اور جنگلی بلی کی طرح سپاہیوں پر حملہ آور ہو گئی۔ اتنے میں بادشاہ اور ملکہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ ایک لڑکی کو اس طرح سے لڑتا ہوا دیکھ کر سخت پریشان ہوئے اور پھر بادشاہ کے حکم سے شہزادی کو پکڑ کر بادشاہ کے محل میں پہنچایا گیا۔ شہزادی اس ساری صورتحال سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر شہزادے کے جسم میں بس آخری سوئی باقی بچی تھی اور دوسری طرف وہ شیرنی جس نے شہزادی کو اپنے بچوں کی طرح پال کر اپنا دودھ پلا کر بڑا کیا تھا، وہ بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ بہت روئی اور چلائی اور اس نے اس محل سے باہر بھاگنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر بادشاہ کے سپاہیوں نے شہزادی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر اسی جگہ پر شہزادی نے پوری رات
عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب سے شہزادی کو دیکھا تھا تو ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ وہ ساری رات سو نہ پائے اور صبح ہوتے ہی وہ شہزادی سے ملنے چلے آئے۔ ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ ایک بات نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا، وہ یہ کہ شہزادی کی شکل ہو بہو بادشاہ کی ملکہ سے ملتی تھی۔ جب ملکہ جوان تھی تو وہ بالکل شہزادی کی طرح ہی نظر آتی تھی۔ ملکہ نے بھی اس بات کو جان لیا تھا۔ ملکہ شہزادی کو پیار کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ شہزادی نے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے اس غار تک پہنچا دیجیے۔ شہزادی نے جب اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے کے لیے اٹھائے تو اس کی کلائی برہنہ ہو گئی، جس پر شاہی مہر لگی ہوئی صاف نظر آتی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ مہر لگی ہوئی دیکھی تو وہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، کہیں یہی لڑکی تو ہماری بیٹی نہیں۔ اس نے فوراً ہی کوتوال کو اپنے پاس طلب کیا۔ کوتوال نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسی نے شہزادی کی کلائی پر یہ مہر لگائی تھی۔ اب تو بادشاہ اور ملکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ دونوں نے شہزادی سے خوب پیار کیا اور اسے بتایا کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ پری نے شہزادی کو یہ بات بتائی ہوئی تھی۔ شہزادی کو بھی اس بات کی بہت خوشی ہوئی، مگر اس کے باوجود شہزادی ضد کرنے لگی کہ مجھے اس جگہ پہنچا دیا جائے جہاں سے آپ مجھے لائے تھے۔ ملکہ کہنے لگی، بیٹی ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارے پاس ہیں، تم اس محل میں آرام سے اپنی زندگی گزارو۔ شہزادی بولی، آپ کی ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر اس وقت میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ پھر شہزادی نے ملکہ کو اس شہزادے کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ دونوں شہزادی کی بات سن کر سخت حیران ہوئے۔ پھر وہ دونوں شہزادی کے ساتھ اس غار میں گئے جہاں وہ شہزادہ بے ہوش تھا۔ شہزادی نے اللہ کا نام لے کر اس نوجوان شہزادے کے جسم سے آخری سوئی بھی نکال دی۔ اسی کے ساتھ وہ شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان سب کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس پر شہزادی نے اس کو سارا ماجرا سنایا۔ اب تو شہزادہ بھی حیران ہونے لگا۔ پھر اس نے شہزادی کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ اب شہزادہ اپنے ملک واپس جانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے اسے ایک تیز رفتار والا گھوڑا مہیا کیا۔ شہزادہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ملک کی طرف چل پڑا۔ یہ سب بھی خوشی خوشی اپنے محل واپس آ گئے۔ شہزادی اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش تو بہت تھی، لیکن وہ شہزادے کے بارے میں سوچتی تھی کہ نہ جانے اس پر کیا بیتی ہوگی۔ ادھر جب شہزادہ اپنے ملک واپس پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی سوتیلی ماں مر چکی ہیں، اور شہزادے کے باپ بادشاہ کا اپنے بیٹے کی جدائی میں برا حال ہو گیا اور رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ شہزادے نے جب یہ بات سنی تو اس نے گھوڑا محل کی طرف دوڑایا۔ درباریوں نے شہزادے کو پہچان لیا اور انہوں نے محل میں جا کر بادشاہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ بادشاہ کو اصل بات نہیں پتہ تھی، اسے یہی پتہ تھا کہ اس کا بیٹا شہزادہ جنگل میں شکار کے لیے گیا ہے اور پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ بہت نیک دل تھا۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بات نہیں بتائی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ شہزادہ شہزادی کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اسے شہزادی کا کیا گیا احسان یاد تھا۔ اگر شہزادی اس کے جسم سے وہ جادوئی سوئیاں نہ نکالتی تو شہزادہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ بادشاہ جو کہ بوڑھا اور اندھا ہو چکا تھا، اس نے اپنی ساری بادشاہت اپنے بیٹے شہزادے کے حوالے کر دی اور خود وہ یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن شہزادے نے بادشاہ سے کہا کہ وہ پڑوسی ملک کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو اجازت دے دی اور اپنی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے ساتھ والے بادشاہ کو پیغام پہنچا دیا۔ شہزادی کا باپ بادشاہ تو پہلے ہی اس انتظار میں تھا کہ کوئی پیغام آئے۔ شہزادے کی طرف سے آئے گئے پیغام پر بادشاہ نے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر ایک دن شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور دونوں ملکوں کو ایک کر دیا گیا۔ شہزادہ اور شہزادی شادی کے بعد بہت خوش رہنے لگے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن شہزادہ اور شہزادی شکار کرنے کے لیے نکلے۔ جب یہ جنگل میں پہنچے تو شہزادے کا گھوڑا آگے
اور شہزادی پیچھے محافظوں کے ساتھ تھی۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے 2 شیر نکلے۔ انہوں نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے سے دور جا کر گرا۔ اس سے پہلے کہ یہ شیر شہزادے کی جان لیتے، شہزادی نے فوراً آ کر ان شیروں کو پکارا۔ جیسے ہی ان شیروں نے شہزادی کو دیکھا، وہ شہزادے کو چھوڑ کر دم ہلاتے ہوئے شہزادی کی طرف بڑھے۔ شہزادہ بھی اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور حیرت سے شیروں کو شہزادی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھنے لگا۔ یہ دونوں وہی شیرنی کے بچے تھے جو شہزادی کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے۔ شہزادی نے شیروں کا تعارف اپنے شوہر سے کروایا اور شہزادے کو بتایا کہ انہی کی ماں نے مجھے اپنا دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ شہزادہ شہزادی کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور پھر یہ شہزادہ ان شیروں کو اپنے ساتھ لے گیا اور پھر یہ شیر محل میں ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔